نمل۔ وہ اب ویڈیو کھول رہا تھا۔ اسکرین پہ ایک کمرہ تھا، لکڑی کا فرش، پیچھے سلائڈنگ ڈور، کاؤچ، الماری، چھت، پیچھے نظر آتا ایک سوئچ بورڈ، وسط میں رکھی کرسی پہ نوشروان بیٹھا تھا۔ ہاتھ پیچھے بندھے تھے، بکھرے بال، روئی روئی آنکھیں، گردن جھکی ہوئی۔ کیمرہ آن ہوا تو اس نے چہرہ اٹھایا۔ وہ شدید تکلیف میں لگ رہا تھا۔ ڈیڈ، بھائی، یہ لوگ آپ کو ایک اکاؤنٹ نمبر اور ایک رقم ای میل کر رہے ہیں۔ اور وہ رک کر کیمرے کی سمت دیکھنے لگا جہاں سے اسے ہدایات مل رہی تھیں۔ یقیناً اغوا کار وہیں کھڑے اسے متنبہ کر رہے تھے۔ چہرے پہ خوف لیے شیرو تھوک نکلتا پھر سے کہنے لگا، آپ 4 گھنٹے کے اندر اندر یہ رقم بھجوا دیں ورنہ یہ مجھے مار دیں گے۔ میں کوریا میں ہوں، اگر آپ میں سے کوئی گھر سے بھی نکلا یا یہاں آنے کی کوشش کی یا کسی کو کال کرنے کی تو یہ مجھے مار دیں گے۔ آنسو خوفزدہ، ہراساں شیرو کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ صدا کا ڈرپوک شیرو بلی کا بچہ لگ رہا تھا۔ بھائی پلیز مجھے یہاں سے نکال لو اور کسی کو فون مت کرنا، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، مجھے مار دیں گے۔ ان کے پاس آپ کے تمام نمبرز ہیں، یہ ہر چیز مانیٹر کر رہے ہیں۔ اور اسکرین سیاہ ہو گئی۔ سعدی نے بے یقینی کے عالم میں سر اٹھایا۔ ہاشم تھکا تھکا اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ کیا آپ نے پولیس کو کال کیا؟ آپ کے تو کتنے ہی کانٹیکٹس ہوں گے ان ایجنسیز میں۔ کیا تھا، میرے لوگ کورین پولیس سے بات کر رہے تھے جب یہ دوسری ویڈیو موصول ہوئی۔ تمہیں کال کرنے سے 10 منٹ بعد۔ چند بٹن دبائے اور پیغام کھولا۔ وہی کمرہ اور ویسے ہی نڈھال بندھا ہوا شیرو، البتہ اب کہ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ بھائی، انہوں نے منع کیا تھا کسی کو کال کرنے سے۔ آپ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے آپ کو۔ ایک مانسٹر کو بھی اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ پلیز ان کو رقم دیں اور مجھے یہاں سے نکالیں ورنہ یہ پہلے میرے کان کاٹیں گے پھر انگلیاں۔ ویڈیو ختم ہوئی اور ہاشم کے چہرے کی تکلیف بڑھ گئی۔ شیرو کا خون نکلتے دیکھنا بہت اذیت ناک تھا۔ حنین خاموش تھی اور سعدی ہکا بکا۔ کیا وہ لوگ آپ کے فون ٹیپ کر رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا، مگر اب ہم کسی سے رابطہ نہیں کر رہے، میں نے سب کو منع کر دیا ہے۔ مگر سعدی بے یقینی سے آگے ہوا۔ یہ خالی کھلی دھمکی بھی تو ہو سکتی ہے۔ آپ خفیہ طور پہ کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش۔ وہ میرا بھائی ہے، میں اس کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اور اس سارے معاملے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حنین پہلی دفعہ بولی۔ دیکھ، وہ ابھی تک اسکرین کو رہی تھی۔ اس لوزر کے کان کی جگہ بال کاٹ دیں تو وہ کتنا اچھا ہو۔ نہیں، یہ تو آئینہ دیکھتے ہی مر جائے گا۔ مجھے شک ہے کہ اس میں علیشا ملوث ہو سکتی ہے۔ کبھی نہیں، حنا نے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ وہ کمزور اور بزدل سی ہے، آپ کے بھائی کو اغوا کرنا ناممکن۔ وہ کسی کے ساتھ مل کے یہ کر سکتی ہے۔ میں نے اس کی فیس بک پروفائل چیک کی تھی، دیکھو اس نے کور فوٹو سیول، کوریا کا ایک شہر کی لگا رکھی ہے۔ اس نے اسکرین پہ علیشا کی پروفائل کھول کر دکھائی۔ یہ اس نے کوئی 6 ماہ پہلے لگائی تھی، اور وہ اس لیے کہ ہم کے ڈرامے اور کے پاپ کے شوقین ہیں، ہمیں کے کلچر پسند ہے۔ میری بھی پروفائل پہ یہی سب ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں کوریا میں ہوں اس وقت، مگر اس وہم کی مجھے تصدیق کرنی ہے۔ اگر خاور ہوتا تو وہ یہ سب کر لیتا، مگر وہ 2 روز قبل ہی اپنے کسی کام سے ملک سے باہر گیا ہے۔ میں اس کے بغیر بالکل مفلوج ہوں۔ میز کے کنارے پہ بیٹھا قدرے بے بسی سے کہتے ہاشم پہ سعدی کو ترس آیا تھا۔ ہاشم بھائی، ہم آپ کی ہر ممکن مدد کریں گے، آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ اس بات پہ حنا نے گور کر سعدی کو دیکھا اور پھر ہاشم کو۔ وہ ابھی تک ناگواری محسوس کر رہی تھی۔ اوکے حنین، سنو، تم ہیکنگ جانتی ہو، تم نے ڈیڈ کو کئی دفعہ بتایا تھا، سو تم علیشا کی لوکیشن ٹریس کرو، ساتھ میں تم اس ویڈیو بھیجنے والے کی لوکیشن بھی ٹریس کرو، پھر اس فورن بینک اکاؤنٹ کو ٹریس کرو کہ یہ کس کے نام ہے، اور اس شخص کی تمام تفصیلات مجھے دو۔
ساتھ ہی شیرو کے موبائل کو ٹریس کرنے کی کوشش کرو کہ آخری دفعہ وہ کب اور کہاں استعمال ہوا تھا۔ فی الحال وہ بند ہے۔ کتنی دیر میں تم یہ سب کر سکتی ہو؟ وہ سنجیدہ تھا اور حنین نے اتنی ہی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ 10 سے 12 منٹ میں۔ واقعی؟ ہاشم ساتھی کو بھی جھٹکا لگا۔ شور، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مگر آپ نے سیٹ نہیں لگایا ابھی تک؟ معصومیت سے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا؟ ہاشم سمجھا نہیں۔ کیوں؟ ہم بالی ووڈ کے کسی سیٹ میں ہیں نا، اور میں تو ہوں ہی نولن روز، جو کھٹ کھٹ کر کے سب کچھ فٹافٹ ہیک کر لوں گی اور 10 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حنین، ساتھی نے اس کے جوتے پہ جوتا رکھ کر دبایا۔ سوری ہاشم بھائی، مگر نولن اور حق جیسے ہاربلی ہلیریس ہیکرز صرف بالی ووڈ میں ہوتے ہیں۔ میں انٹرنیٹ سے کسی بینک کا مین فریم ہیک نہیں کر سکتی، نہ ہی ہم فیس بک میسیج سے کسی کا آئی ڈی ایڈریس یا لوکیشن معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں فیس بک کمپنی سے رابطہ کرنا ہوگا اور اس میں 2 ماہ لگیں گے۔ ہاشم لب بھینچے سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بدتمیز لڑکی، تو تم کیا کر سکتی ہو؟ ایسے مت دیکھیں مجھے، خابر بھی یہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک کیک چاہیے اور میں دیوار پہ لگے بیکری کے اشتہار کو پھاڑ کر اندر سے کیک نکالوں، مگر اشتہار کے کاغذ کے پیچھے دیوار ہوتی ہے، بیکری نہیں۔ کیک نکالنے کے لیے ہمیں بیکری کا تالا توڑنا پڑے گا۔ گھر بیٹھے یہ سب نہیں ہو سکتا، یعنی کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ خیر، اب یہ بھی نہیں کہا میں نے۔ میں یہ کر سکتی ہوں کہ علیشا کو ای میل کرتی ہوں، اس کے جواب سے اس کی لوکیشن ڈھونڈتی ہوں، ساتھ اس ویڈیو بھیجنے والے کا اکاؤنٹ ہیک کرتی ہوں۔ شاید اس کے اپنے ان باکس سے کوئی سراغ مل جائے، کوئی فون نمبر، کوئی دوسرا ای میل ایڈریس۔ ہاشم خوش نہیں تھا، مگر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، تم کام شروع کرو، ابھی نہیں کر سکتی میں کچھ۔ وہ اس کی بات پہ جاتے جاتے پلٹا۔ ساتھی نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ حنین نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ اصل میں خالی معدے کے ساتھ میرا دماغ کام نہیں کرتا، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میرا شوگر لیول بھی لو ہو رہا ہے۔ ہاشم نے گویا جھپٹ کر انٹرکام اٹھایا اور ضبط کرتے ہوئے چبا چبا کر بولا، میری اوپر آؤ اور میڈم جو کہیں ان کو 5 منٹ میں بنا کر لا دو، ہری اپ۔ اور دھاڑ سے دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ تم کچھ زیادہ ہی بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ ساتھی نے واقعی غصے سے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ ابھی پاپ کارن نہیں کھا کر آئے کیا؟ ایک تو اچھا بھلا سپر جونیئر دیکھ رہی تھی، اوپر سے سردی، خواہ مخواہ مجھے اٹھایا، وہ بھی اس انوکھے لاڈلے کے لیے۔ اب بھگتیں۔ وہ ڈٹائی سے شانے اچکاتی لیپ ٹاپ قریب کرنے لگی۔ چند منٹ بعد لیپ ٹاپ گود میں تھا، ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس، سامنے پین پڑا، کٹلیس، ساس، فرینچ فرائز۔ منہ مسلسل چلاتے ہوئے وہ کیز دبا رہی تھی۔ ساتھی چپ چاپ اسے دیکھتا رہا تو اس نے فرینچ فرائز کی پلیٹ بڑھائی۔ کھائیں گے؟ ان کا بھائی اغوا ہو گیا ہے، سارا گھر پریشان ہے، اغوا کار 50 کروڑ مانگ رہے ہیں اور تم کھا رہی ہو۔ حنین نے جوس کا گھونٹ بھرا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ 50 کروڑ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں؟ اف! وہ کرا کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ سیڑھیوں کے اوپر ریلنگ سے جھانکا۔ اورنگزیب پریشانی سے ماتھا مسلتے بیٹھے تھے۔ ہاشم ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا اور جواہرات ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی، تم لوگ پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ وہ شیرو کو مار دیں گے۔ ہاشم، اس کی آنکھوں سے ابلتے آنسو نکلنے کو تیار تھے۔ ہم پیسے دے دیں گے، بات پیسوں کی نہیں ہے ممی، مگر شیرو نے ان کی شکلیں دیکھ رکھی ہوں گی، کیا گارنٹی ہے کہ وہ پیسے لے کر اس کو چھوڑ دیں گے؟ ایسے لوگ تاوان لے کر مغوی کو مار دیا کرتے ہیں۔ تو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اورنگزیب بھی غصے سے بولے تھے۔ ان کی لوکیشن یا ان کے بارے میں کوئی معلومات، کوئی لیوریج ہونا چاہیے ہمارے پاس، جس کے اوپر ہم ان سے شیرو کو زندہ سلامت واپس لیں۔ جواہرات نفی میں سر ہلاتی نڈھال سی بیٹھ گئی۔ ہاشم موبائل پہ نمبر ملانے لگا۔ سادی افسوس سے واپس پلٹ آیا۔
اندر وہ صوفے پہ بیٹھی ہاشم کے ہیڈ فون چڑھائے چپس کھاتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی نئی ویڈیو آئی؟ وہ تیزی سے لپکا۔ میں اس کے اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، چند گھنٹے لگیں گے، تب تک میں اس ڈرامے کی آخری 2 قسطیں دیکھ لوں، بڑے غور سے اسکرین کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ وہ جو جوش سے لپکا تھا جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ پتہ ہے بھائی، اتنا مزے کا ڈرامہ ہے 49 ڈیز، اس میں جو ہیروئن ہے نا، یا اللہ، کب شمالی کوریا ایٹم بم بنائے گا اور کب اسے جنوبی کوریا پہ گرائے گا، کب جان چھوڑے گی اس کے کلچر سے۔ وہ کرا کر پیچھے کو ہو گیا۔ حنین کے ڈرامے سر چکرا دیتے تھے۔ وہ منہ بنا کر پھر سے دیکھنے لگی۔ اس رات بھی حوالاتی کوٹڑی کی سلاخوں کا صرف کنارہ روشن تھا، باقی سب تاریکی میں ڈوبا تھا۔ ایک کونے میں فارس اور دوسرے میں احمر دور دور چت لیٹے چھت کو دیکھ رہے تھے۔ فارس روشنی والے کونے میں تھا۔ ٹیوب لائٹ کی مدھم سی کرن اس کی تاریک دنیا کو روشن کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی کوشش کے باوجود احمر اس سیل سے نہیں گیا تھا۔ اس نے کوشش بھی ترک کر دی تھی۔ فارس بھائی، اس نے ہلکے سے پکارا۔ چت لیٹے چھت کو تکتے فارس کی پیشانی پہ بل پڑے۔ کیا تمہیں کسی نے خاموش رہنا نہیں سکھایا؟ میں نے سیکھا ہی نہیں، ویسے کوئی سکھانے والا تھا بھی نہیں۔ قدرے توقف کیا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ تو میں نے دیکھا ہی تھا۔ نماز میں بھی ساتھ والی کوٹلی سے کیا آوازیں آ رہی ہیں، سب خبر ہوتی ہے آپ کو؟ سب کو ہوتی ہے، اب سو جاؤ۔ وہ بیزار ہوا۔ سنیں نا، کیا ہمیشہ سے پڑھتے تھے؟ نہیں، جیل میں آنے کے بعد شروع کی۔ تو آپ کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ اپنے سگے بھائی کے قتل کے الزام۔ وہ میرا سوتیلا بھائی تھا، اپنے کانٹیکٹس درست رکھو۔ احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب وہ آپ کو پسند نہیں تھا؟ صرف تمہاری غلطی درست کر رہا ہوں، زیادہ اسٹپنی نہ ہو۔ تو کیوں پڑھتے ہیں آپ نماز؟ مجھے خود نہیں پتہ، وہ بہت دیر بعد بولا۔ کچھ دن پڑھتا ہوں جوش سے، پھر ڈھیلا پڑ جاتا ہوں، اور کئی دن یوں گزر جاتے ہیں جیسے اندھیری سرنگ میں ہوں۔ پھر کچھ دن پڑھتا ہوں، تب اپنا آپ بہت نیک لگتا ہے، ہلکا اور پرسا، مگر پھر ڈھیلا ہو جاتا ہوں، اور یہ پڑھنے نہ پڑھنے کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ چاہوں تو ہر وقت پڑھوں، میرے اندر بہت اسٹیمنا ہے، مگر میری نماز مجھ پہ کوئی فرق نہیں ڈالتی۔ شاید میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا۔ چت لیٹے احمد نے ہولے سے کہا تو فارس چونکا۔ کس نے؟ چڑیل نے۔ پچھلے سال آیا تھا میں، اورنگزیب صاحب کے کہنے پہ آپ کی پیشی دیکھنے۔ تب جب انہوں نے چڑیل کو گواہی کے لیے بلایا تو اس نے بھی یہی کہا۔ کون چڑیل؟ اوہو، پروسیکیوٹر سمر، گھنگریالے بالوں والی چڑیل۔ فارس کے ابرو تن گئے۔ ناپسندیدگی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بکو مت۔ مگر اس نے نہیں سنا۔ وہ چھت کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ جب استغاثہ نے اس سے اس کی حالت کا پوچھا تو اس نے کہا، میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا، میری نماز بھی نہیں، کیونکہ اب میں نماز کے آخر میں دعا نہیں مانگتی۔ میرے حادثے نے میرا دل، میری زندگی، میری نماز، ہر شے کو مردہ کر دیا۔ فارس چپ رہا، چہرہ واپس پھیر لیا، نگاہیں چھت پہ جا ٹکیں۔ میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اچھی اور لمبی نماز، زندہ نماز، مگر مجھ سے یہ نہیں ہوتا۔ کیا کروں؟ پروسیکیوٹر سے پوچھو۔ اس بات پہ احمد ہنسا۔ باہر پھیلی سرد رات ہر گزرتے پل سے سیاہ پڑتی گئی۔ اچھا سنیں، آپ کا کیس کیسا جا رہا ہے؟ احمد نے اسی رخ کروٹ بدلی۔ وہ اس سے کافی فاصلے پہ کمر کے بل لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ سفید کرتا اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔ 2.5 سال میں 3 پیشیاں ہوئی ہیں، کیسا جا رہا ہوگا؟ اوہ، میری تو چند دن میں 4 ہو چکی ہیں، کیونکہ تم اورنگزیب کردار کے آدمی ہو۔ اس کے اندر تک کرواہٹ پھیل گئی۔ نہ کریں یار۔ کیوں ان سے اتنے خفا ہیں؟ وہ برے نہیں ہیں، بس اپنا فائدہ اوپر رکھا انہوں نے، اور وہ بھی تمہارے کہنے پہ۔ تلخی سے نگاہ پھیر کر دور لیٹے احمد کو دیکھا۔ ویسے اب تک کیا کیا رپورٹنگ کر چکے ہو میرے بارے میں؟